بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ حضرت جان بن حوی سڈان اور مصر کے علاقے کے رہنے والے ایک ثابت مسیح اور آزاد کردہ غلام تھے، جو 10 محرم کو جنگ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت جان حضرت ابو ذر غفاری کے سابقہ غلام تھے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو جان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور کربلا آئے۔ حضرت جان کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کون تھے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، اس کا ذکر آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ روزانہ کی اسلامی واقعات کا نوٹیفیکیشن آپ کو برحق مل سکے۔ حضرت جان بن حوی غلام ابو ذر غفاری اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ پہلے وہ فضل بن عباس بن عبد المطلب کے سیاہ فام غلام تھے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 دینار میں خریدا اور ابو ذر غفاری کا غلام بنا دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ نے ابو ذر کو رمضہ میں جلا وطن کیا تو جان ان کے ساتھ رمضہ چلے گئے۔ 32 ہجری میں ابو ذر کی وفات کے بعد وہ مدینہ آئے اور پھر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے، اور ہمیشہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو حضرت جان علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یوم عاشوراء پر حضرت جان علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر بڑھاپے کے باوجود حضرت جان علیہ السلام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت جان علیہ السلام کے بڑھاپے کو دیکھ کر ان کو بحفاظت جانے کا حکم دیا، لیکن حضرت جان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سکون اور خوشحالی کے وقت آپ کے ساتھ تھا، اور آج آپ پر مصیبت کا وقت ہے تو میں آپ کو ہرگز تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں، لیکن کیا آپ مجھے جنت کو دور کریں گے؟ کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ آپ مجھے اجازت دیں اور دعا کریں کہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ اجازت ملتے ہی حضرت جان علیہ السلام میدان جنگ میں گئے۔ وہ کربلا تک اس وقت تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کو بری طرح سے گھیر لیا اور بہت سے زخم آئے۔ موقرین کے مطابق 25 افراد اور عمر 7 کی فوج کے 70 افراد اور دیگر افراد کو آپ نے شدید زخمی کیا، اور پھر آپ میدان جنگ میں تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے جو آپ کے سر میں لگی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور دعا کی، اے پروردگار، ان کے چہرے کو سفید اور روح کو خوشبو عطا فرما اور جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ پھر آپ کی لاش کو میدان جنگ سے باہر لے جا کر شہید افرادوں کی لاشوں کے ساتھ ایک خصوصی خیمے میں رکھ دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق عاشوراء کے واقعے کے بعد لوگ
شہداء کو دفن کرنے آئے تھے۔ جب ان کو حضرت جون علیہ السلام کی لاش ملی تو اس لاش میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت جون علیہ السلام سیاہ فام غلام پیسے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 150 دینار میں خریدا تھا، اور پھر حضرت جون علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری کے غلام بن گئے۔ جب ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی تو حضرت جون علیہ السلام حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، اور آپ کی باقی کی زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ گزری۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام جب مدینہ سے ہجرت کر گئے اور کربلا آئے تو حضرت جون علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے، اور آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری وقت تک نہیں چھوڑا، اور میدان کربلا میں 10 محرم والے دن حضرت حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان جنگ میں جا کر آپ شہید ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں نے حضرت جون علیہ السلام کے بارے میں بتانے کی کوشش کی کہ آپ کون تھے، آپ کا تعلق کہاں سے تھا، اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچے، اور آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہجرت کی، اور کیسے حضرت حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ وہ بہادر تھے جنہوں نے اپنے بڑھاپے اور کمزور ہڈیوں کی فکر بھی نہیں کی، بس فکر کی تو ان کی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جو آج مصیبت میں ہیں، اور خوشحالی کے وقت انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ زبردستی اجازت لے کر میدان کربلا میں جانے والے بہادر حضرت جون علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو خوشبو عطا فرمائے۔ جب لوگ آپ کے جسم مبارک کو دفنانے کے لیے آئے تو آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔